بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ بپا جانی ایک بار اپنے یہ مدنی چینل جو ہے ایک فتنہ فسادی چینل ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا مدنی ٹی وی نہیں خارجی ٹی وی نام ہونا چاہیے یا ناسمی ٹی وی نام ہونا چاہیے۔ تو یہ بپا جانی کیا کہہ رہا تھا ایک دن کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ سب سے افضل ابو بکر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی افضل نہیں، اس کے بعد عمر ہے، اس کے بعد عثمان ہے، اور پھر علی علیہ السلام کا نمبر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس بندے نے یہ کتاب لکھی ہے فیضان معاویہ، اور اس کے اندر نا وہ معاویہ کی شان میں نا حدیثیں لے کے آیا ہے۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جی مسلمانوں کا عقیدہ ہے، مطلب کہ یہ دوسروں کو، یہ شخص لانتی شخص دوسروں کو یہ غیر مسلم سمجھتا ہے اور مسلمانوں کا عقیدہ سمجھ کے کہہ رہا ہے کہ جی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ سب سے پہلے اس کو تو ہم ایک یہ جواب دیں گے کہ بھائی تو کون سا مسلمان ہے جو تجھے مسلمان اپنا مسلمان نہیں سمجھتے؟ دیوبندی تجھے مسلمان سمجھتے ہیں، وہابی تجھے مسلمان سمجھتے ہیں، بلکہ آج کل کے تو بریلوی بھی تجھے زیادہ تر مسلمان نہیں سمجھتے۔ تو ایسے کہہ کے بقایا ہے نا جو تم لوگوں میں سے قادیانی نکلے ہیں یا دیگر ٹولہ نکلا ہے، ان سب کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم کے بعد ابو بکر افضل ہے۔ ایسے کہا کرو، یہ نہ کہا کرو کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ مسلمان کون سے مسلمان؟ دیوبندیوں کو تم مسلمان نہیں سمجھتے، وہابیوں کو تم مسلمان نہیں سمجھتے، وہ تم لوگوں کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ تو یہ ہمارے پاس کتاب ہے الموضوع فی فضائل معاویہ، یعنی کہ معاویہ کی شان میں 72 روایات کا رد قاری ثبور احمد فیضی نے یہ کتاب لکھی ہے بپا جانی کے کالے کرتوت بتانے کے لیے، اور یہ مکتبہ بابو العلم اردو بازار لاہور کی چھاپ ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 112 ہے جی، الحدیث موضوع فی فضائل معاویہ۔ صاحب کا ویڈیو میں ہم نے بپا جانی کی وہ مختلف حدیثیں بتائی تھی کہ وہ کیسے معاویہ کی جھوٹی شان میں جھوٹی حدیثیں لے کے آتے ہیں۔ تو اس کے صفحہ نمبر 112 کے اندر یہ ایک حدیث ہے، بپا جانی کس کتاب میں لے کے آئے ہیں اس کو؟ فیضان معاویہ میں سے، فیضان معاویہ میں نا معاویہ کی شان میں حدیثیں لے کے آئے ہیں۔ اور اس بندے نے اپنے چینل پر یہ بیٹھ کے کہا تھا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر سب سے افضل ہے، اور یہ معاویہ کی شان میں حدیث لے کے آیا جس میں یہ موجود ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ سب سے افضل علی ہے، حالانکہ یہ جھوٹی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ بندہ معاویہ کی شان میں حدیث تو لے آیا ہے، لوگوں کو کچھ عقیدے بتاتا ہے اور اپنی کتابوں میں کچھ حدیثیں لے کے آتا ہے، چاہے وہ جھوٹی اور من گھڑتی حدیثیں کیوں نہ ہو۔ خیر، سیدنا ابن عباس بن عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا میری امت میں سب سے رحیم ابو بکر ہے، دین الہی میں ان سب سے زیادہ قوی عمر ہے، سب سے بڑھ کر زیادہ حیادار عثمان ہے، اور ان سب سے افضل علی ہے۔ ان سب سے، ان تینوں میں سے سب سے افضل علی ہے، اور ہر نبی کا ایک حواری ہے، اور میری امت کا یعنی کہ حواری طلحہ و زبیر ہے، اور جس طرف سعد بن ابی وقاص رخ کریں گے حق اسی طرف ہوگا۔ اور سعید بن زید رحمان کے محبوں میں سے ہے، اور عبد الرحمن بن عوف زہری رحمان کے تاجروں میں سے ہے، اور ابو عبیدہ بن جراح کون ہے جی؟ اللہ اور اس کے رسول کا امین ہے، اور ہر نبی کا ایک بھیدی ہے، بھیدی، اور میرا بھیدی معاویہ ہے، معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ سو جو شخص نے ان سب سے محبت کی تو وہ نجات پا گیا، اور جس نے ان سے بغض رکھا وہ ہلاک ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ نبی کا بھیدی معاویہ ہے جی، اور جو اسے بغض رکھے گا نا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اوپر سے یہ بندہ کیا کہتا ہے، اور اس کے اندر یہ حدیث لے کے آتا ہے جس میں خود نبی کریم نے فرمایا ان سب سے افضل علی ہے، چاہے یہ حدیث جھوٹی ہے۔ اور یہ جی شرف المصطفیٰ جلد نمبر 6 میں ہے، صفحہ نمبر 89 میں ہے، حدیث نمبر ہے 2598۔ الریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 36 وغیرہ وغیرہ میں اس کی یہ حدیثیں ہیں۔ یہ روایت متعدد وجوہات پر موضوع اور باطل ہے، موضوع یعنی کہ گڑھی ہوئی۔ ایک تو یہ بلا سند ہے جی کہہ رہے ہیں، اور نمبر 2 ایسی کوئی روایت سیدنا عبداللہ بن عباس عبد المطلب کی سند سے ثابت نہیں ہے۔ فضان میرے معاویہ کے مؤلفین یعنی کہ بپا جانی حضرات کو آج اس چیلنج ہے کہ وہ پوری توانائی سے وسائل کو جمع کر کے بھی کسی مستند ابن عباس سے مکمل سند کے ساتھ یہ روایت دکھا دیں۔ نمبر 2 جس بدبخت نے اس روایت کو وضع کیا یعنی کہ گڑھا ہے، اغلب یہ کہ اس نے اس حدیث کے متن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ سحر مسانید میں ارحم امتی اور ارعف امتی کے الفاظ میں آتی ہے، اور فقط سیدنا انس بن مالک اور سیدنا ابن عمر اور جابر بن عبداللہ سے آئی ہے۔ جامعہ ترمذی سے اس حدیث کا مکمل متن اور ترجمہ۔ امام ترمذی کیا فرماتے ہیں جی ان کے
सैयदना अनस बिन मालिक फरमाते हैं नबी करीम ने फरमाया मेरी उम्मत पर सबसे ज़्यादा मेहरबान अबू बकर है, अहकाम इलाही में सबसे ज़्यादा सख्त उमर है, शर्म हया में उस्मान है, हलाल हराम को सबसे ज़्यादा जानने वाला मुआज़ बिन जबल है, इल्म फ़राइज़ में सबसे ज़्यादा ज़ैद बिन साबित है, और सबसे अच्छे कारी यानी कि अबी काब है। और सुनो, हर उम्मत का एक अमीन होता है और मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा बिन जराह। ये हदीस हसन है और सही जी तिरमिज़ी के अंदर ये हदीस है। तिरमिज़ी के अलावा इस हदीस को इमाम अहमद ने, इब्न माजा ने, नसाई ने, त्यालसी ने वगैरह वगैरह ने सब ने नकल किया है जी, ठीक है। और इसकी आपको मिल जाएगी ये मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 3 सफ़र नंबर 184 पर और सफ़र नंबर 128 पर। क्या है जी, आगे चलते हैं। इनमें अक्सर उम्महातुल कुतुब हैं और इनमें से किसी किताब में वो जुमला नहीं है जो मसूद की नकल करदा रवायत में मुआविया की शान में है। पहली बात ये जो तिरमिज़ी इसे हसन दर्जे में लेके आए, इसमें मौला अली का तज़किरा ही नहीं है, ठीक है। तिरमिज़ी हमेशा एक नासबी टाइप का इनका एक है मुहद्दस, और वो उल्टी सीधी हदीसें मिक्स ही करता है। अब वो ये वाली हदीस लेके आया है, इसमें पीछे जो बप्पा जानी ने नकल किया उसमें तो मुआविया था ना, तो उसमें अली की अफजलियत थी। इस बंदे ने तिरमिज़ी ने मौला अली को इस हदीस से निकाल ही दिया और भेदी भी निकाल दिया मुआविया को, क्योंकि उसको लगता होगा ना कि मुआविया की शान में तो एक भी हदीस सही नहीं है, क्योंकि उसके उस्ताद वगैरह जितने भी हैं उन्होंने साफ कहा कि मुआविया की शान में कोई हदीस नहीं, तो लिहाजा उसने अली को निकाल दिया इस हदीस में। अच्छा जी, अमीर अहले सुन्नत की नकल करदा हदीस के अल्फाज में शुरू होती है मुकम्मल सनद के साथ। किसी भी मुहद्दिस ने इसको सैयदना इब्न अब्बास से रवायत किया है, ना ही किसी ने वसाहिबु सिर्फ मुआविया बिन अबी सुफियान के अल्फाज जिक्र किए हैं। हत्ता कि मशहूर मुहद्दिस खतीब बगदादी ने भी इस हदीस को 15 तुर्क से रवायत किया है और कुछ तरीक में इब्न अब्बास से मरवी, यानी कि इब्न अब्बास, और ना ही किसी में ये अल्फाज हैं। माशाअल्लाह। मुआविया और यजीद के बड़े बड़े वकील मशहूर नासबी काजी इब्न अल अरबी मालकी ने भी इस हदीस को नकल किया है, मगर वो भी ऐसे अल्फाज लाने से कासर रहा है, यानी कि मुआविया वाले। लेकिन ये फजीलत हमारे बप्पा जानी के पास है, वो ऐसी हदीसें ले ही आते हैं, क्योंकि उनको कौन सा सनद वगैरह की फ़िक्र होते हैं। तो ये थी जी आज की बप्पा जानी की काली करतूतें, कि ये बंदा मुआविया की शान में कैसी कैसी झूठी और गढ़ी हुई हदीसें लेके आ रहा है, जो इसकी सनद भी नहीं साबित है। और ये बंदे के हवाड़ी हैं ना, वो जो एक सैयद बादशाह बने हुए हैं, जो आजकल कहते हैं जी कोई मौला अली को अफजल साबित करे तो मैं ये कर दूं तो वो कर दूं, और वो फिर हवाले लेके आता है गौसे आजम के और दाता दरबार के और ये वो। और भाई नबी की हदीस को सनद से साबित करना है, दाता दरबार गोलड़ा वगैरह की क्या औकाते हैं। सैयद हो तो कौन से सैयद हो तुम लोगों की, सैयद का हम क्या करें, हो गए सैयद का होना क्या, नूह का बेटा भी सैयद ही था, तो तुम जहन्नमी नहीं हो सकते, अली के दुश्मन हो, नास भी हो। तो ये वीडियो थी इन लोगों के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना, तो ये बप्पा जानी के टोले तक पहुंचा दें।